والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا مذکر اور مؤنث کے بارے میں۔ مذکر ایسا اسم جس کے اندر علامات تنیث میں سے کوئی علامت نہ پائی جائے لفظاً اور نہ ہی تقدیراً، وہ مذکر ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا لفظ کتاب ہے، قلم ہے، صوب ہے وغیرہ۔ اور مؤنث ایسا اسم جس میں علامات تنیث میں سے کوئی ایک علامت لفظوں میں یا تقدیراً پائی جائے، وہ لفظ مؤنث ہے۔ اور علامات تنیث ہم نے کہا تھا وہ تین ہیں۔ ایک ہے گولتا، تائے مدبرہ، کسی کلمے کے آخر میں گولتا، جیسے عائشۃ ہے، میمونۃ ہے، قاریۃ ہے۔ اور الف مقصورہ، جس کے آخر میں الف زائدہ برائے تنیث کے ہو، جیسے ابلا ہے، کبرا ہے، سغرا ہے۔ اور الف ممدودہ یہ ہے کہ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آ جائے، جیسے حمراء ہے، بیضاء ہے، سوداء وغیرہ۔ آج ہم پڑھیں گے مؤنث کی ذات کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں۔ مؤنث حقیقی اور مؤنث غیر حقیقی۔ ذات کے اعتبار سے مؤنث کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک ہے مؤنث حقیقی، ایک ہے مؤنث غیر حقیقی۔ مؤنث حقیقی کہتے ہیں ایسی مؤنث جس کے مقابلہ میں جاندار مذکر ہو۔ ایسی مؤنث جس کے مقابلہ میں جاندار مذکر موجود ہو۔ مثلا امرأۃ عورت ہے، اس کے مقابلہ میں رجل جاندار مذکر موجود ہے۔ بکری ہے، اس کے مقابلہ میں موجود ہے۔ اونٹنی ہے، اس کے مقابلہ میں اونٹ جاندار مذکر موجود ہے۔ اسی طرح بیل ہے، اس کے مقابلہ میں گائے جاندار مذکر موجود ہے۔ اس سے بھی اگر واضح کرنا ہو، اس کی ہم دوسری اور تعریف کر لیتے ہیں۔ ایسی مؤنث جس میں ایسی مؤنث جس میں بچہ جننے کی صلاحیت موجود ہو، وہ مؤنث حقیقی ہوتی ہے۔ ایسی مؤنث جس میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہو، وہ مؤنث حقیقی ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہے امرأۃ ہے، زینب ہے، مریم ہے، شاۃ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی بیچ میں مثالیں ہم لے سکتے ہیں۔ جس مؤنث میں بچہ جننے کی صلاحیت موجود ہے، وہ مؤنث حقیقی ہوتی ہے۔ جس کی پہلی طریق جس کے مقابلہ میں جاندار مذکر ہے، جیسے امرأۃ کے مقابلہ میں رجل ہے، عورت کے مقابلے میں مرد۔ اسی طرح بکری کے مقابلے میں بکرا ہے، بیل کے گائے کے مقابلے میں بیل ہے، اونٹنی کے مقابلے میں اونٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تمام جانوروں، جیسے یہ مرغی ہے، یہ بچہ نہیں رکھ سکتی، یہ تو انڈے دیتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جاندار، یعنی اس میں بچہ جننے کی صلاحیت ہے، چاہے ایک پروسیجر کی بات ہے، وہ تو ایک الگ ہے نا کہ اس کا بچہ ظاہری بات ہے
جن کے کان ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان نہیں ہے وہ انڈے کے ساتھ بچہ دیتے ہیں، لیکن بچہ دیتی ہے، اس کو مونس ہم حقیقی ہی بولے ہیں۔ مونس غیر حقیقی کی یہی تعریف ہے، ایسی مونس جس کے مقابلہ میں جاندار مذکر موجود نہ ہو، یا جس میں بچہ جننے کی صلاحیت نہ ہو، وہ مونس غیر حقیقی ہے۔ جیسے اب دیکھیں عربی کے اندر شمس مونس ہے، ارض زمین یہ بھی مونس ہے۔ یہ کیسے مونس ہوتی ہے ابھی ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ شمس سورج، اس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہیں ہے۔ شمس میں بچہ جننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ارض ہے زمین، اس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہیں ہے، اس میں بچہ جننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اسی طرح لفظ عین ہے آنکھ، یہ مونس استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح لفظ یدن ہے ہاتھ، یہ لفظ مونس استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر بچہ جننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ عین آنکھ، اس کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود نہیں ہے، اس کو مونس غیر حقیقی ہے۔ یدن ہے، اس کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود نہیں ہے۔ ہم لفظ یدن اگرچہ یہ لفظ مونس ہے لیکن ہم اس کو مونس غیر حقیقی بولیں گے۔ تو مونس حقیقی ایسی مونس جس کے مقابلہ میں جاندار مذکر موجود ہو، یا جس میں بچہ جننے کی وہ حقیقی وہ مونس ہے، حقیقی حقیقت میں۔ اور مونس غیر حقیقی جس میں بچہ جننے کی صلاحیت موجود نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ چلیے اس کے بعد ہے، یہ سمجھ آیا نا مونس حقیقی اور غیر حقیقی، یہ مثالیں اس کی لکھی، امرأۃ رجل ہے۔ علامت کے اعتبار سے مونس کی اقسام، مونس کی اقسام، مونس لفظی، مونس معنوی۔ یہ مونس لفظی کو قیاسی کہتے ہیں، یعنی ایک چیز کے دو نام ہیں۔ مونس معنوی کو سماعی کہتے ہیں، یعنی مونس لفظی کا دوسرا نام قیاسی اور مونس معنوی کا دوسرا نام سماعی۔ مونس لفظی کی تعریف یہ ہے، ایسی مونس ایسی مونس جس میں علامات تمییز میں سے کوئی علامت لفظوں میں موجود ہو۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے علامات تمییز پڑھے تھے، گول تا، الف مقصورہ اور الف ممدودہ۔ یہ تین علامتیں ہیں علامات تمییز۔ جس مونس میں یہ تینوں علامتوں میں سے کوئی ایک علامت لفظوں میں آ جائے وہ مونس لفظی ہوگی، اس کو مونس قیاسی کہتے ہیں۔ دیکھیں آپ دیکھیں یہ لفظ ہے امرأۃ، یہ مونس لفظی ہوگا یا نہیں؟ ہوگا، کیونکہ گول تا لفظوں میں آ گئی۔ زینب، یہ مونس لفظی ہے؟ نہیں، کیونکہ گول تا یعنی مقصورہ ممدودہ نہیں ہے،
مریم شاتن، یہ مونس لفظی ہے کیونکہ آخر میں گولتا آ گئی ہے. دیکھیں اب اسی طرح کبرا ہے، کبرا ہے، ہمراہ ہے، اردن ہے، شمسن ہے، یدن ہے. اب دیکھیں کبرا یہ مونس لفظی ہوگی کیونکہ علی مقصورہ لفظوں میں آ گیا. صغرا یہ بھی مونس لفظی ہے کیونکہ علی مقصورہ لفظوں میں ذکر ہے. حمراء مونس لفظی ہے کیونکہ علی ممدودہ لفظوں میں آ چکا. ارزن مونس لفظی نہیں ہے. شمسن لفظ نہیں ہے. یدن نہیں ہے. جس مونس میں علامات تانیث میں سے کوئی علامت، ان تین علامتوں میں سے کوئی علامت لفظوں میں آ جائے وہ مونس لفظی ہوگا. اس کو مونس قیاسی بھی کہتے ہیں. یعنی مونس قیاسی کہہ لیں تب بھی اس کی تعریف ہو جائے، مونس لفظی کہہ لیں تب بھی اس کی تعریف وہی بنتی ہے. ٹھیک ہے، لفظی اور قیاسی ایک ہی ہے. ایک ہی چیز ہے. تعریف یہ ہے جس میں علامت تانیث میں سے کوئی ایک علامت لفظوں میں ہو وہ مونس لفظی ہے یا قیاسی ہے. مونس سماعی یا مونس معنوی. ایسی مونس یہ مونس معنوی کی تعریف. یہ لفظی کی. ایسی مونس جس میں علامت تانیث لفظوں میں موجود نہ ہو وہ مونس کیا ہوگا؟ معنوی ہوگا. اس کو مونس سماعی بھی کہتے ہیں. اور یاد رکھنا ہے کہ علامت تانیث جو لفظوں میں موجود نہیں نہ ہوتی وہ صرف گولتا ہے، صرف گولتا لفظوں میں موجود نہیں ہوتی. اس کو مونس معنوی بولتے ہیں. اس کو ہم مونس معنوی بولتے ہیں. تعریف سمجھ آ گئی دونوں کی. ایسی مونس جس میں علامت تانیث لفظوں میں موجود ہو وہ مونس لفظی ہے. ایسی مونس جس میں علامت تانیث لفظوں میں موجود نہ ہو وہ مونس معنوی ہے. دوسری سماعی. سماعی کا معنی عرب سے سنی سنائی ہے. سماعی سماع سے ہے، اس کا معنی عرب سے سنا ہے کہ وہ اس لفظ کو مونس استعمال کرتے ہیں، ہم بھی اس لفظ کو مونس استعمال کرتے ہیں. تعریف ہاتھ سمجھ آ گئی دونوں کی. جس میں علامت تانیث لفظوں میں موجود ہو وہ لفظی، جس میں علامت تانیث لفظوں میں موجود نہیں ہے وہ معنوی. اب معنوی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کا معنی مونس کا ہے اس لیے وہ معنوی ہے. اب علامات تانیث میں سے کوئی علامت لفظوں میں ہو وہ تو ہمیں پتہ چل جائے گا. یہ گول تا آ گئی، یہ علی مقصورہ آ گیا، یہ علی ممدودہ آ گیا. ہم مونس لفظی تو پہچان سکتے ہیں، مونس سماعی کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا قانون ذہن میں رکھیں. دیکھیں وہ چیزیں جو مونس اس کے قواعد ہیں وہ قواعد ہم دیکھ کے رکھتے ہیں، لیکن پہلے آپ کو پہچان کے لیے کچھ چیزیں بتا دیں. مونس سماعی میں استعمال ہونے والی چیزیں. نمبر 1 جسم کے جفت اعضاء جو ہے وہ مونس سماعی مونس معنوی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. جسم کے جفت اعضاء 2 آنکھیں، 2 کان ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں. جسم کے وہ اعضاء جو جفت ہیں وہ عربی کلام میں مونس استعمال ہوتے ہیں. نہیں آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ دیکھیں
وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ، اور کہا یہودیوں نے اللہ کے ہاتھ نعوذ باللہ بندھے ہوئے ہیں. اب یدن کی صفت کیا آ رہی ہے؟ مغلولۃ، تم. اس کا معنی یہ لفظ یدن مونس ہے. جسم کے جو جفت اعضاء ہیں وہ کیا استعمال ہوں گے؟ مونس استعمال ہوں گے. 2 اعضاء. نمبر 1. نمبر 2، ملکوں، شہروں اور قبیلوں کے نام یہ مونس مان میں استعمال ہوتے ہیں. ملکوں کے نام، شہروں کے نام اور قبیلوں کے نام. قبیلہ بنو مضر ہے، قبیلہ قریش ہے، قبیلہ بنو عدی ہے. یہ مونس استعمال ہوں گے. پاکستان ہے، عربی کے اندر اس کو لفظ مونس استعمال کیا جائے گا. مصر ہے، ملکوں کے نام، ہاں ملکوں کے نام جو بھی شہروں کے نام اور قبیلوں کے نام یہ استعمال کیا ہوتے ہیں؟ مونس کے طور پر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے قرآن پاک میں جہاں بھی ہواؤں کے نام ذکر کیے گئے ہیں، ہواؤں کے نام جیسے ہے سرسری، قرآن جتنے بھی ہواؤں کے نام قرآن پاک میں ذکر ہیں وہ سب مونس مانوی کے طور پر استعمال ہوئے. اس کے بعد اس طرح جہنم کے نام، قرآن پاک میں جتنے بھی جہنم کے نام استعمال ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام مونس مانوی ہیں جتنے بھی. اس کے بعد جمع مذکر سالم، شاید آپ کو یاد ہو میں نے بتایا تھا ایسی جمع جو واو نون کے ساتھ ہونا یہ جمع مذکر سالم ہوتی ہے. مسلمون سے مسلمون، مؤمنون سے مؤمنون، حافظون سے حافظون، ذاکرون سے ذاکرون، صابرون سے صابرون. یہ جمع مذکر سالم ہے. جو جمع واو نون کے ساتھ آئے اس کو ہم جمع مذکر سالم بولتے ہیں. جمع مذکر سالم کے علاوہ جتنی بھی جمع ہیں وہ مونس مانوی کے طور پر استعمال ہوتی ہیں. اگلا سبق یہ جمع مذکر آ جائے گا انشاءاللہ. جمع مذکر سالم کے علاوہ جتنی بھی جمع استعمال ہو، یعنی جو بھی کلمہ جمع کا اس کے علاوہ استعمال ہوا وہ مونس کے طور پر استعمال ہوگا. ہاں اسی طرح وہ نام جن سے مراد عورتیں ہوں، وہ نام جن سے مراد عورتیں ہوں وہ بھی ہمیشہ مونس سے استعمال ہوں گی. جیسے آپ دیکھیں لفظ امن ہے، اس میں کوئی علامت پائی جا رہی ہے؟ امن ماں، کوئی علامت ہے اس میں مونس کی؟ نہیں ہے. اختن بہن، اس میں کوئی مونس کی علامت؟ اختن
نہیں ہے. امن ماں، اختن بہن، ٹھیک ہے، بنتن بیٹی. وہ نام جن سے مراد عورتیں ہوں وہ بھی مونس معنوی استعمال ہوتی ہے. وہ صفات جن سے مراد عورتیں ہوں وہ بھی ہمیشہ مونس کے لیے استعمال ہوگی. یہ 4 تھی، یہ 5 ہے اور یہ 6 ہے. وہ صفات جن سے مراد عورتیں ہوں. اب جیسے حائضن، حیض والی عورت، اب اس سے مراد عورت ہی ہو سکتی ہے، مرد مراد نہیں ہو سکتا ہے. طالقن، طلاق یافتہ عورت، اب مرد کو تو طلاق نہیں ہوتی ہے، طلاق عورت کو ہوتی ہے. حامل، حاملہ عورت، اب مرد کو تو حمل نہیں ٹھہرتا ہے، عورت کو ہی ٹھہرتا ہے. تو یہ وہ صفات جن سے مراد عورتیں ہیں، یہ بھی مونس ہے مان کر رہا، جس میں کوئی علامت ہے نہیں ہے. جسم کے جفت اعضاء مونس استعمال ہوں گے. ملک و شہروں قبیلوں کے نام مونس استعمال ہوں گے. مزر، قریش، عدی وغیرہ. ہواؤں کے نام یہ بھی مونس استعمال ہوں گے. جہنم کے نام مونس استعمال ہوں گے. جمع مذکر سالم کے علاوہ جتنی بھی جمعیں ہیں مونس استعمال ہوں گی. وہ نام جن سے مراد عورتیں ہوں، ام، اخت، بنت، مونس ہے. وہ صفات جن سے مراد عورتیں ہوں، حائض، طالق، حامل، مونس استعمال ہوں. اب ہم پڑھیں گے مونس سمائی کی پہچان کے قواعد. یہ تو ہم نے اس کا تعارف پڑھا ہے، یہ چیزیں مونس ہوں گی. اس کے پہچاننے کے قواعد ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ لفظ مونس سمائی ہے. یہ تو عمومی طور پر یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں مونس سمائی کے طور پر. اس کے علاوہ ہٹ کر کے کوئی مونس آ جائے ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے قواعد وہ آج پڑھنے کل پہ رکھ لیں. چلیں ہم پچھلا سبق دوبارہ ریوائز کرتے ہیں، دیکھ لیں. ہم نے پچھلے سبق کے اندر پڑھا تھا مذکر اور مونس کے بارے میں. مذکر ایسا اسم جس میں علامت تنیث لفظوں میں موجود نہ ہو، اور مؤنث ایسا اسم جس میں علامت تنیث لفظوں میں یا تقدیراً موجود ہو. علامت تنیث ہم نے کہا تھا 3 ہیں: گول کا، الف مقصورہ اور الف ممدودہ. الف مقصورہ جو کھڑی زبر کی صورت میں لکھا جاتا ہے، الف ممدودہ الف کے بعد جو حمزہ آ جاتا ہے جس کو مد لمبا کر کے پڑھتے ہیں اس کو الف ممدودہ، جیسے حمراء، بیضاء، سوداء وغیرہ. ٹھیک ہے. اور یہ مذکر مونس کا یا مذکر مونس کی تعریفات پڑھی تھی، ہم نے تعارف پڑھا تھا ان کا. آج ہم نے مونس کی اقسام پڑھی ہے. ذات کے اعتبار سے مونس کی 2 قسمیں ہیں: مونس حقیقی اور مونس غیر حقیقی. مونس حقیقی ایسی مونس کو کہا جاتا ہے جس کے مقابلہ میں جاندار مذکر موجود ہو، یا ایسی مونس جس میں بچہ جننے کی صلاحیت موجود ہو، وہ مونس حقیقی ہے. جیسے عورت ہے، جیسے بکری ہے، جیسے گائے ہے، جیسے بھینس ہے، جیسے اونٹنی ہے، ہرن ہے، شیرنی ہے. یہ سب مونس حقیقی ہے کیونکہ ان کے مقابلہ میں جاندار مذکر موجود ہے، ان کے اندر بچہ جننے کی صلاحیت موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. مونس غیر حقیقی ایسی مونس جس میں بچہ جننے کی صلاحیت موجود نہ ہو، یا ایسی مونس جس کے مقابلہ میں جاندار مذکر موجود نہ ہو. جیسے ارزن، جیسے شمسن، جیسے یدن، جیسے عینن، اذنن. مونس ہے نا، جفت ہے. اذنن کان، عینن آنکھ، یدن ہاتھ، رجلن پاؤں. یہ سب لفظ کیا ہیں؟ مونس ہے، لیکن مونس غیر حقیقی ہے کیونکہ ان کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود نہیں ہے. ارزن زمین، شمسن سورج،
یہ سب لفظ مونس ہے، لیکن ان کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود ہے نہیں ہے، اس کو ہم مونس غیر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمیں پڑھا علامت کے اعتبار سے مونس کی اقسام۔ علامت یہی ہے جس مونس میں، یعنی علامت کے اعتبار سے دو قسمیں تھی، مونس لفظی اور مونس معنوی۔ مونس لفظی کا دوسرا نام مونس قیاسی ہے، مونس معنوی کا دوسرا نام مونس سمائی۔ قیاسی کا معنی ایسی مونس جو قاعدے قانون کے مطابق آتی ہے۔ قیاسی کسے بولتے ہیں؟ جو کسی ضابطے کے تحت، کسی قانون کے تحت آتی ہے۔ سمائی جو سنی سنائی ہے، جو عرب سے ہم نے سنا کہ یہ لفظ مونس ہے، ہم اس کو مونس استعمال کر رہے ہیں۔ ایسی مونس جس میں علامت تنیث لفظوں میں آ جائے وہ مونس لفظی ہے، جیسے عائشۃ، میمونۃ، حمراء، بیضاء، کبریٰ، ضربہ، حبلیٰ، شب، یہ سب مونس لفظی ہیں کیونکہ علامت تنیث لفظوں میں آ رہی ہے۔ مونس معنوی ایسی مونس ہے جس میں علامت تنیث لفظوں میں موجود نہ ہو، اور لفظوں میں جو علامت موجود نہیں ہوتی وہ صرف بولتا ہے۔ علی مقصورہ کبھی مخفی نہیں ہوتا ہے، علی ممدودہ مخفی نہیں ہوتا، جو چیز پوشیدہ ہوتی ہے وہ صرف بولتا، یعنی کہ مونس معنوی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بولتا کے ساتھ۔ وہ علامتوں میں انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ ایسی مونس جس میں علامت تنیث لفظوں میں موجود نہ ہو مونس معنوی ہے، جو چیز لفظوں میں موجود نہیں ہوگی وہ کیا ہے؟ بولتا۔ اور مونس معنوی میں استعمال ہونے والی یہ چند چیزیں ہیں، جسم کے جفت اعضاء جو دو دو ہیں یہ مونس استعمال ہوتے ہیں، ملک و شہروں قبیلوں کے نام یہ مونس استعمال ہوتے ہیں، ہواؤں کے نام قرآن پاک میں جو استعمال ہوئے ہیں مونس استعمال ہوئے ہیں، جہنم کے نام جو استعمال ہوئے ہیں وہ مونس استعمال ہوئے ہیں۔ جمع مذکر سالم، یعنی وہ جمع جس کے آخر میں واو نون ہوتا ہے، مسلمون، قانتون، صابرون، ذاکرون، حافظون، وہ جمع مذکر سالم ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی جمع کا کلمہ آ جائے وہ مونس استعمال ہو سکتا ہے، مونس معنوی کے طور پر۔ وہ نام جن سے مراد عورتیں ہوں وہ مونس معنوی ہوگی، جیسے ام، ماں، اخت، بہن، بنت، بیٹی۔ وہ صفات جن سے مراد عورتیں ہوں مونس استعمال ہوگی، جیسے حائض، وہ مخصوص ہے یہاں والی عورت، طالق، وہ عورت جس کو طلاق دی گئی ہو، حامل، وہ عورت جو حاملہ ہو، پریگننٹ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ مونس معنوی کے طور پر استعمال ہو گئے۔ اب ہے مونس سماعی کو پہچاننے کے قواعد، تو انشاءاللہ ہم